السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ شی جن پنگ کی تہذیبوں کے مابین تبادلے اور باہمی سیکھنے سے متعلق تیسرے مکالمے اور سائنالوجسٹ کی پہلی عالمی کانگریس کے انعقاد پر مبارکباد۔ جون میں چین کی لاجسٹک صنعت کا خوشحالی انڈیکس بہتر رہا۔ چین پرامن ترقی کے راستے پر گامزن ہے، چینی وزارت خارجہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چین کے صدر مملکت شی جن پنگ نے 3 تاریخ کو تہذیبوں کے مابین تبادلے اور باہمی سیکھنے سے متعلق تیسرے مکالمے اور سائنالوجسٹ کی پہلی عالمی کانگریس کے نام مبارکباد کا خط بھیجا۔ شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ متنوع تہذیبوں کے مابین مساوی تبادلہ اور باہمی استفادہ انسانیت کے لیے دیرینہ مسائل کو حل کرنے اور مشترکہ ترقی کے حصول کے لیے ایک مضبوط روحانی رہنمائی فراہم کرے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ چین امن، ترقی، انصاف، شفافیت، جمہوریت اور آزادی پر مبنی انسانیت کی مشترکہ اقدار کو فروغ دینے، گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو کو نافذ کرنے اور انسانی تہذیب کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے تمام فریقوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے۔ سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کے رکن، مرکزی دفتر امور خارجہ کے سربراہ وانگ ای نے 3 تاریخ کو چین کے شہر چنگداؤ میں منعقدہ چین، جاپان، جنوبی کوریا تعاون کے عالمی فورم 2023 کی افتتاحی تقریب سے خطاب کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہمیں باہمی احترام پر قائم رہنا چاہیے اور ہم آہنگی سے رہنا چاہیے۔ پچھلی چند دہائیوں میں چین، جاپان اور جنوبی کوریا نے پرامن ترقی کے تصور کو برقرار رکھتے ہوئے پائیدار ترقی کے ساتھ جدید کاری کے عمل کو کامیابی سے آگے بڑھایا ہے۔ تینوں ممالک ایک دوسرے کے بنیادی مفادات کا احترام کرتے ہیں اور اپنے منتخب کردہ راستے کو سمجھتے ہیں۔ چین اپنی پرامن ترقی کے ذریعے خطے اور دنیا میں دیرپا امن کو فروغ دینا جاری رکھے گا۔ ہمیں کھلے پن اور شمولیت پر عمل کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کی کامیابیوں کے حصول کے لیے مشترکہ کوشش کرنی چاہیے۔ تینوں ممالک بنیادی طور پر ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ باہمی طور پر جیت جیت پر مبنی فائدہ مند تعلقات قائم کرنے چاہیے۔ ہمیں شراکت داری کا احساس قائم کرنا چاہیے، عالمی نقطہ نظر دیکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کی ترقی کو حقیقی معنوں میں اپنے مواقع کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ لاجسٹک انڈسٹری خوشحالی انڈیکس لاجسٹک کی سرگرمی کی عکاسی کرنے والا ایک اہم انڈیکیٹر ہے اور یہ سماجی اور معاشی گردش کا بیرومیٹر بھی ہے۔ چائنا فیڈریشن آف لاجسٹک اینڈ پرچیزنگ نے 3 تاریخ کو جون کے لیے چین کی لاجسٹک انڈسٹری کا خوشحالی انڈیکس جاری کیا۔ پچھلے مہینے کے مقابلے میں چین کی لاجسٹک صنعت کے خوشحالی انڈیکس میں قدرے بہتری آئی۔ مارکیٹ کی طلب میں اضافہ ہوا اور زیادہ تر صنعتوں میں نئی طلب نے مثبت رجحان برقرار رکھا۔ جون میں چین کے مشرقی، وسطی اور مغربی علاقوں میں بحالی کی رفتار تیز رہی اور صنعت کے لحاظ سے ریلوے نقل و حمل، ہوائی نقل و حمل، لاجسٹک، پوسٹل ایکسپریس اور دیگر صنعتوں کا نیا آرڈر انڈیکس توسیع کی حد میں رہا۔ ان میں پوسٹل ایکسپریس انڈسٹری کا نیا آرڈر انڈیکس 70% سے زیادہ کی اعلیٰ حد میں رہا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ونبن نے 3 تاریخ کو ایک یومیہ پریس کانفرنس میں کہا کہ امریکہ میں کچھ لوگ صحیح اور غلط کو گڈ مڈ کرتے ہوئے چین کی فوجی طاقت ایک خطرہ ہے کہ بار بار تشہیر کرتے ہیں، تاہم اس کا حقیقی مقصد اپنے لیے ہتھیاروں کی توسیع، فوجی تسلط برقرار رکھنا اور علاقائی امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کے بہانے تلاش کرنا ہے۔ ترجمان نے نشاندہی کی کہ چین ہمیشہ دفاعی نوعیت کی دفاعی پالیسی پر عمل پیرا ہے اور پرامن ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ چین کی عسکری طاقت میں اضافہ دنیا میں امن کی حامی قوت کی ترقی ہے، جو کہ ایشیا پیسیفک اور دنیا میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے سازگار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کی مکمل وحدت تمام چینیوں کی مشترکہ خواہش ہے اور ہم انتہائی خلوص اور بہترین کوششوں کے ساتھ پرامن وحدت کی جستجو کریں گے۔ ساتھ ہی ہم کسی شخص یا کسی قوت کو تائیوان کو مادر وطن سے علیحدہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ ون چائنا اصول اور چین امریکہ 3 مشترکہ اعلامیہ کی پاسداری کرے اور علاقائی امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ چین اور امریکہ کے درمیان طے پانے والے اتفاق رائے کے مطابق امریکی وزیر خزانہ جینٹ یلن 6 سے 9 جولائی تک چین کا دورہ کریں گی۔
2 جولائی کو چینی بحریہ کے ترجمان سینئر کرنل لیو ون شنگ نے اعلان کیا کہ چین اور دیگر 5 ممالک جن میں کریباتی، ٹونگا، وانواتو، سولومن آئیلینڈ اور تیمور لیٹسے شامل ہیں کے درمیان طے پانے والے اتفاق رائے کے مطابق چینی بحریہ کا ہاسپٹل شپ پیس آرک جلد ہی ہم آہنگی مشن 2023 کو انجام دینے کے لیے روانہ ہوگا اور دوستانہ دوروں اور انسانی ہمدردی پر مبنی طبی خدمات کے لیے مذکورہ ممالک میں جائے گا۔ مشن کے دوران پیس آرک ہاسپٹل شپ متعلقہ ممالک کے ساتھ سرکاری دورے، تبادلے اور پیشہ ورانہ سیمینار سمیت دیگر سرگرمیاں انجام دے گا اور چین کے بیرون ملک اداروں کے اہلکاروں اور مقامی افراد کے لیے طبی خدمات فراہم کرے گا۔ اگرچہ 2 جولائی کو چین کے سنکیانگ ویگور خود اختیار علاقے میں عید الاضحیٰ کی 5 روزہ تعطیلات کا آخری دن تھا، لیکن یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ کے مقامات کی فہرست میں شامل تھیانچی جھیل کا ایریا ابھی بھی سیاحوں سے بھرا ہوا ہے۔ ان دنوں سنکیانگ کی سیاحت عروج پر ہے۔ عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے دوران سنکیانگ کے کئی خوبصورت سیاحتی مقامات پر مختلف قسم کی سرگرمیاں منعقد ہوئیں اور سیاح بھی جشن کے خوشگوار ماحول سے بھرپور لطف اندوز ہوئے۔ ایک جاپانی نیوز ایجنسی کے مطابق جاپان کے چیف کیبنٹ سیکرٹری ہیرو کازو ماتسونا نے 3 تاریخ کو ایک پریس کانفرنس میں واضح کیا کہ ٹوکیو الیکٹرک پاور کمپنی کے فوکوشیما دائچی نیوکلیر پاور پلانٹ سے آلودہ پانی کے سمندر میں اخراج کا وقت موسم گرما ہی رہے گا اور اس پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ 1 جولائی کو آسیان میں چینی مشن کے ترجمان نے فوکوشیما سے جوہری آلودہ پانی کے اخراج اور جاپانی اقدامات سے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہا کہ چینی حکومت نے جاپان کی جانب سے جوہری آلودہ پانی کو سمندر میں چھوڑنے کی بار بار سخت مخالفت کی ہے۔ جاپان نے عالمی قانون اور سمندر کے قانون سے متعلق اقوام متحدہ کے کنونشن کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اور عالمی خدشات اور مخالفت کو نظر انداز کرتے ہوئے جوہری آلودہ پانی سمندر میں چھوڑنے پر زور دیا، جو انتہائی خود غرضانہ اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ آسیان کے بیشتر ممالک سمندری ممالک ہیں اور سمندری ماحول کا علاقائی ممالک کے عوام کی فلاح و بہبود سے گہرا تعلق ہے اور جوہری آلودگی کا خمیازہ ان ممالک کو بھگتنا پڑے گا۔ ہم جاپان پر زور دیتے ہیں کہ وہ ہمسایہ ممالک اور عالمی برادری کے جائز خدشات کا سامنا کرے اور عالمی ذمہ داریاں، عالمی حفاظتی معیارات اور عالمی مؤثر طریقوں سے جوہری آلودہ پانی کو محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگائے۔ 2 تاریخ کو اٹلی کے شہر روم میں منعقدہ اقوام متحدہ کی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کی جنرل کانفرنس کے 43ویں اجلاس میں نئے ڈائریکٹر جنرل کا انتخاب ہوا اور چینی امیدوار اور موجودہ ڈائریکٹر جنرل چھو دنگ یو کو دوبارہ منتخب کیا گیا۔ چھو دنگ یو کی 4 سالہ نئی مدت کا باضابطہ آغاز 1 اگست سے ہوگا۔ چھو دنگ یو کو پہلی بار جون 2019 میں ڈائریکٹر جنرل منتخب کیا گیا تھا، جو پہلے چینی ڈائریکٹر جنرل تھے۔ پچھلے 4 سالوں کے دوران ایف اے او نے اپنے انتظامی ڈھانچے کو بہتر بنانے، اپنے نئے افعال کو وسعت دینے اور نئے کاروباری ماڈلز کو اپنانے، عالمی زرعی خوراک کے نظام کی تبدیلی کی بھرپور حمایت کرنے اور 2030 ایجنڈے اور پائیدار ترقیاتی اہداف کے نفاذ کو فروغ دینے جیسی تبدیلیوں کے ذریعے عالمی غذائی تحفظ کے چیلنج کا مؤثر جواب دیا ہے۔ امریکی اخبار دی ہل کے مطابق انسانی حقوق کی 21 تنظیموں نے حال ہی میں امریکی وزیر دفاع کو ایک خط ارسال کیا ہے، جس میں پینٹاگون پر زور دیا گیا ہے کہ وہ شام میں امریکی فضائی حملوں کے باعث معصوم شہریوں کی ہلاکت کی شفاف اور مکمل تحقیقات کرے۔ خط میں وضاحت کی گئی ہے کہ امریکی سینٹرل کمانڈ نے 3 مئی کو شمال مغربی شام میں ڈرون حملہ کیا تھا اور امریکی فریق نے کہا تھا کہ ہدف القاعدہ کا ایک سینئر رہنما تھا۔ تاہم کچھ امریکی میڈیا نے انکشاف کیا کہ حملے کا شکار آدمی صرف ایک سویلین بھیڑیں پالنے والا چرواہا تھا۔ شام کے سیاسی تجزیہ کار سنان حسن نے سی ایم جی کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ شام میں امریکہ کا نام نہاد دہشت گردی کے خاتمے کا آپریشن یہاں اپنے غیر قانونی وجود کا بہانہ تلاش کرنے کے لیے ہے اور امریکہ نے اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے فوجی ذرائع استعمال کیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ شام، عراق، افغانستان اور دیگر ممالک میں امریکی فوجی کارروائیوں کی وجہ سے بڑی تعداد میں بے گناہ شہری ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ امریکہ دوسرے ممالک میں فوجی کارروائیوں کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کو صرف کولیٹرل نقصان قرار دیتا ہے، جو دوسرے ممالک کے انسانی حقوق کو نظر انداز کرتا ہے اور صرف اپنے مقاصد کے حصول کے لیے امریکہ کے دوہرے معیار اور تسلط پسندانہ نظریے کو مکمل طور پر ظاہر کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔